الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. رنگ رنگ تیرے 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 رنگ رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ. میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ. تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا، تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا. تو نے اور دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا. منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا. میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ. میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ. میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا. جو سچائی کو دھندلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا. شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بےتاب نہیں. تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں. کم سے کم مجھ کو لوٹا دے،
کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں اللہ اللہ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ تمام ناظرین کو سید فرحان الوارث کی جانب سے سلام پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات ٹرانسمیشن کی ابتدا میں قاری نعمان صاحب قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہم شکر گزار ہیں قاری نعمان صاحب کے آج 19 رمضان ہے اور آج کا دن وہ ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں تھے نماز فجر میں تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی ملعون نے زہر آلود تلوار سے مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا اور مولا علی علیہ السلام زخمی ہوئے اور 3 دن زخمی رہے اس کے بعد 21 رمضان المبارک مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی شہادت سے پہلے جب افطار کا وقت تھا جب افطار کر رہے تھے مولا علی علیہ السلام روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنی صاحبزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس بیٹھے تھے اور جب بی بی ام کلثوم نے اپنے بابا کو افطار کے لیے کھجور دودھ اور نمک پیش کیا تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا میری شہزادی کبھی آپ نے اپنے بابا کو ایک سے زیادہ چیزوں پر اکتفا کرتے ہوئے دیکھا ایک سے زیادہ چیزوں سے افطار کرتے ہوئے دیکھا تو بی بی ام کلثوم نے چاہا کہ بابا کو دودھ یا کھجور میں سے کوئی چیز دے دی جائے نمک ہٹا دیا جائے تو مولا علی علیہ السلام نے اس بات پہ ترجیح دی کہ دودھ اور کھجور مولا علی علیہ السلام نے نہیں لیا بلکہ نمک کے ساتھ افطار کیا کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے کہ ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ خود چاہے جو کی سوکھی روٹی کھا لیتے تھے مگر کسی بھی غریب مسکین یا ضرورت مند کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے یہی روایت آپ کو نے سنی ہوگی کہ جب امام حسن علیہ السلام کو دسترخوان سجا تھا تو ایک شخص لقمہ کھاتا تھا دسترخوان پر ایک بچا کر رکھتا تھا پھر لقمہ کھاتا تھا پھر بچا کر رکھتا تھا تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ اگر تجھے ضرورت ہے یا تو گھر کے لیے لے کے جانا چاہتا ہے تو آرام سے کھا لے میں تمہیں اور دے دوں گا تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہ دراصل ایک شخص کے لیے رکھ رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا کہ وہاں کونے پہ بیٹھا ہوا سوکھی روٹی سے سیراب ہو رہا تھا تو مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں دراصل یہ جو دسترخوان سجا ہوا ہے یہ میرا دسترخوان میرے بابا کا فیض ہے اور وہ جو سوکھی روٹی کھانے والے شخص کا تم نے ذکر کیا وہ دراصل میرے بابا علی علیہ السلام ہے ناظرین ہم آتے ہیں 19 رمضان کی طرف جب میں نے شروع میں ابتدا میں بتایا کہ بی بی ام کلثوم کے افطار کیا صرف نمک سے کیا اور جب فجر کا وقت آیا تو مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے چلے ہیں زنجیر دروازے کی جو زنجیر تھی وہ ابا میں لپٹ گئی وہاں پہ اٹک گئی تو زنجیر در کہتی تھی مولا نہ جائیے باہر چلے تو جو مرغابیاں تھیں وہ مولا کے قدموں سے لپٹ گئیں اور کہتی تھیں یا علی آپ نہ جائیے مگر مولا علی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ وقت آج آ گیا یعنی وقت شہادت آ گیا ہے مولا علی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جیسی مسجد کوفہ میں گئے دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم نامی ملعون جس نے وار کرنا تھا مولا کو یہ پتہ تھا وہ اوندھا سو رہا تھا مسجد میں تو اس کو اٹھایا کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں پھر وقت آیا کہ جب مولا علی علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے نماز فجر میں مسجد کوفہ کے اندر تو جب عبد الرحمن ابن ملجم نے سر پہ وار کیے جو زہر آلود تلوار تھی تو اس حالت میں سب
परेशान हुए, लेकिन उस वक्त भी मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इबादत का इतना ख्याल था, अपनी परवाह किए बग़ैर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, अपने फ़र्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा कि हसन आओ और इस नमाज को मुकम्मल कराओ। तो नाज़रीन, ज़हर इतना था जिस्म में 3 दिन रहा कि तबीब ने कहा कि मौला को दूध जितना ज़्यादा पिलाया जाएगा उतना जहर का असर कम होगा। तो फिर जब ये बात कूफे में आम हुई तो कूफे के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में दूध का जाम लेकर आए और दरवाजे पर खड़े होकर कहते थे कि हमने सुना है कि तबीब ने मौला को दूध पिलाने का कहा है, हम छोटे छोटे कोज़ों में दूध लेकर आए हैं, हम रहें ना रहें, हम दूध पिए ना पिए, लेकिन हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बच जाए, हमारे मौला को सेहत मिल जाए। जब हम भूखे रहते थे तो हमारे मौला ने हमें दूध भी पिलाया, खाना भी खिलाया, और हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम हमें कहते थे कि ए कूफे के तुम्हें अगर बच्चों का, वो कहते थे कि हम यतीम हैं, और हम मौला से कहते थे लोग हमें यतीम कहकर पुकारते हैं, तो हमारे मौला कहते थे अगर तुम्हें कोई यतीम कहे तो उनको कहना कि नहीं, हम यतीम नहीं हैं, क्योंकि हमारे सर पर हमारे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हाथ है। मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और हमसे बेहतर जो है वो उलमा कराम हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना इमरान बशीर साहब और मुफ्ती नूर रहमानी साहब, जो सीरत मौला अली अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा ना तो मनक़बत का सिलसिला भी रहेगा, और आज की जो शब है ये बहुत सख्त शब है, और इस शब में हम दुआ भी ये करते हैं कि अल्लाह इस शब के सदक़े मुल्क पाकिस्तान बल्कि जहाँ जहाँ भी ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, अल्लाह उससे निजात अता फरमाए। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए बाराने रहमत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। आज इंटरटेनमेंट और राज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात, और वक्त हुआ है किचन का। और किचन की जहाँ बात आती है तो जहाँ मामता वहाँ डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा बनस्पति हमारे साथ है, और करशी जामे शीरी जिसमें कुदरती अज्जा से जो तैयार करदा है वो हमारे साथ है, और हर दस्तरखान पे रमज़ान की रौनक को दुबाला करता है। और दूध हड्डियों के लिए बहुत मजबूती का सबब बनता है, इसलिए ऑल पर्स हम इस्तेमाल करते हैं। और विटामिन सी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, इसलिए टैंक का इस्तेमाल इंसान को फ्रेश कर देता है। हमारे साथ मौजूद हैं एल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज क्या रेसिपी बता रही हैं एल्सा जी? आज मेरी जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं आज मीठा बनाने जा रही हूँ। मैं क्या बहुत ज़्यादा चटपटे खाने खा लिए, अब हम कुछ मीठा बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना शॉट्स। अच्छा जी बिल्कुल। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी, बताइए। इसके अंदर हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश क्रीम का। मैंने ऑल पर्स फ्रेश क्रीम ली है, और इसके साथ मैंने चीनी को मिला दिया। आप चाहे तो आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉर्मल टेबल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसको हाथ से मिक्स कर लिया, आप चाहें तो इसको बीट भी कर सकते हैं, बीटर की मदद से, कोई इशू नहीं है। और फिर हम बिस्किट्स का इस्तेमाल करेंगे, 2 तरह के बिस्किट्स का, एक वाइट बिस्किट और एक ब्लैक बिस्किट का, और उसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। ज़्यादा क्रश करने से वो बिल्कुल चूरा हो जाएगा, तो क्रीम उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। आप चाहें तो बिल्कुल इसके चंक्स भी कर सकते हैं, इस तरह कुछ पीसेस छोड़ना है। मैंने बहुत ज़्यादा फाइन इसको मैंने क्रश नहीं किया, ठीक है जी। और इसमें हमें चाहिए होगा बनाना इसका मेन इंग्रेडिएंट है। बनाना को हम इस तरह स्लाइस कट कर देंगे। और अब मैं इसको ज़्यादा बनाने से ज़्यादा खाने में भी मज़ा आता है, और बनाना भी इसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो अब हम इसको बनाने जाएंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर बिस्किट का इस्तेमाल करूँगी, इसमें लेयर्स बनती हैं। तो सबसे पहले बिस्किट की लेयर लगा देंगे हम। पहले वाइट, इस तरह कोशिश ये करें कि आप थोड़े से कॉम्बिनेशन में चलें कि बिस्किट अलग अलग कलर्स जो हैं वो अलग अलग दिखें, इसके हर एक लेयर एक प्रोमिनेंट शो हो। अब इसके अंदर हम क्रीम डाल देंगे। इस तरह से ये काफ़ी ज़बरदस्त सा मीठा होता है, माउथ वाटरिंग सा होता है काफ़ी। क्रीम भी आपने उसके हिसाब से डाली? जी बिल्कुल, क्रीम भी हम इसकी एक लेयर क्रीम की लगा देंगे। और अब हम इस पर बनाना लगाएंगे, बनाने की एक लेयर लगाएंगे। ज़्यादा बनाना डालेंगे क्योंकि वो क्रीम है तो उसके अंदर डिप हो जाते हैं। आप चाहें तो बड़े बड़े कट भी कर सकते हैं, मैंने इसमें मीडियम साइज़ के बनाना लिया। आप चाहे तो बड़े बनाना भी आते हैं, बड़े के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक लेयर इसकी होगी। अब मैं वाइट बिस्किट का इस्तेमाल करूँगी। ब्लैक बिस्किट मैंने नीचे लगा दिया, अब मैं वाइट बिस्किट का इस्तेमाल करूँगी। एक पूरी इसकी थिक सी लेयर बना दूँगी।
اس کا نام آپ نے کیا بتایا تھا؟ بنانا شارٹس. جی Banana شارٹ shorts. جی شارٹس کہتے ہیں اس کو. چھوٹے گلاس ہوتے ہیں وہ شارٹس ہوتے ہیں, آپ اس میں سرو کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس میں بھی سرو کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی ڈریسنگ گلاس میں ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک ایک لیئر اس طرح کی شو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک اور اس کی کریم کی لیئر آئے گی, اور اس کو باؤلز کے اندر بھی, پیالوں کے جی اندر بھی بنا بالکل, سکتے چھوٹے ہیں, باؤلز میں بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گیدرنگ ہو, کوئی دعوت ہو, جی. تو آپ اس میں بھی سرو کر سکتے ہیں. یہ ڈیزرٹ کے طور پہ کافی اچھا لگتا ہے یہ کھانے میں. جی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے 2 لیئر بنا لی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ایک بلیک بسکٹ کی لیئر بناؤں گی. یہ چاکلیٹس ہیں؟ جی نہیں یہ بسکٹ ہے, بلیک بسکٹ ہے. جی ٹھیک ہے. اس کو پورا کور کر دوں گی میں اوپر. ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک لیئر آ گئی بسکٹ کی. اب ہم ایک بنانا کی لیئر لگائیں گے اور پھر یہ آلموسٹ ڈن ہے. یعنی آلموسٹ کچھ تقریباً 3 سے 4 جی منٹ کے اندر بالکل تھوڑے ہی ٹائم میں. بڑی آسان سی ریسیپی ہے, بچے بھی بنا سکتے ہیں, آپ بھی بنا سکتے ہیں اسے. جب آپ کو کچھ میٹھا کھانے کا دل کرے اور گھر میں زیادہ چیزیں موجود نہ ہو تو آرام سے, بسکٹس تو گھر میں پسند پڑے ہی ہوتے ہیں, تو آرام سے یہ آپ بنا سکتے ہیں. اب میں اس کی لاسٹ میں آپ کو دکھا دوں گی اس کی ٹاپنگ کرتے ہوئے چاکلیٹ کے ساتھ. چاکلیٹ آپ کوئی بھی لے لیں, چاکلیٹ چپ لے لیں, کوئی بھی چاکلیٹ آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ اس کو میلٹ کر لیں. اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے اس کے اوپر سرو کر دیں. یہ آپ نے میلٹ پہلے سے کر جی لیا؟ بالکل, یہ پہلے سے میں نے میلٹ کر کے رکھی ہے چاکلیٹ. اب اس کو میں اس کے اوپر سرپ کے طور پہ اس طرح سے سرو کر ٹھیک ہے. دوں گی. اس کو آپ ایز اے سیرپ لے لیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ صرف چاکلیٹ سرپ کا استعمال کیا, اور یہ ہماری اس طرح سے زبردست. بنانا شارٹس. یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم جی کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے کھا سکتے ہیں. خیلسا قاضی صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت کم وقت میں, یعنی 3 سے 4 سے 5 منٹ کے اندر انہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں اور ذائقہ دے اور آپ اسی طرح لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خیلسا. جی ناظرین, اب وقت ہوا ہے علماء کرام سے گفتگو کا, جس میں ہم سیکھیں گے علماء کرام سے کہ سیرت اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے. ہمارے ساتھ 2 معزز شخصیات موجود ہیں, اور ظاہر آپ ان کو متعدد ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, بہت میٹھا بولتے ہیں, اور جب بولتے ہیں تو ہم سب سنتے رہتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ سنتے رہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران بشیر صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کو بہت مس کیا. آپ نے ایک دن ہمیں وقت دیا تھا, لیکن آپ نے وعدے کے مطابق پھر آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں. آج انٹرٹینمنٹ کی پوری ٹیم آپ کی شکر گزار. آج جب مجھے موضوع کا پتہ چلا, حالانکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, میں نے کہا اس مبارک گرانے کے لیے تو ہمارے خون کا ایک قطرہ بھی حاضر ہے, آج ضرور حاضر ہوں گے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور دوسری علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں افطار کے اندر تو آپ ان کو دیکھتے ہی ہیں. آج ہم نے اسپیشلی ہماری ٹیم نے ریکویسٹ کی کہ آج آپ سحری ٹرانسمیشن میں بھی تشریف لائیں. مفتی نور رحمانی صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے بھی آج وعدہ پورا کیا, آپ نے کہا تھا کہ میں سحری میں ضرور آؤں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ. میں دونوں حضرات سے بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عمران بشیر صاحب, سیرت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. فرحان بھائی, جن کا نام ہی علی ہو, جہاں ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میرے آپ کے علی کا نام شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے نام ہی اپنے اس مبارک ہستی کا علی رکھا. علی کا مطلب ہے علو, بلندی سے. جہاں ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مولا کائنات کی تعریف شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یہ نسبت ان کو عطا فرمائی. اللہ ہمیں اس نسبت کی قدردانی کی اور اس سے برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں سب سے زیادہ جن ہستیوں کو وقت ملا وہ سر فہرست اماں خدیجہ, سیدنا صدیق اکبر, اور سیدنا علی بن مرتضیٰ, اور سیدنا زید بن حارث. یہ وہ ہستیاں جن کو ابتدا ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک
قاعدہ کلیہ ارشاد فرما دیا کہ لا یحبک منافق ولا یبغضک مومن، کہ قیامت تک کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے، تو جو مولا کائنات سے محبت کر رہا ہے تو یہ علامت ہے، اللہ کے محبوب یہ بیان فرما رہے کہ یہ واقعی مومن ہے، واقعی یہ ہمارا ہے۔ اور جو اس ہستی سے پیار نہیں کر رہا تو فرمایا نہ وہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق، نہ اس کے محبوب سے اس کا تعلق۔ اور ایک روایت میں تو ان کے گھرانے کے متعلق فرمایا من احبنی، ایک دفعہ حسنین کریمین کھڑے تھے، فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دو بچوں سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ان دونوں بچے یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ہستیوں سے پیار کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے والدین سے پیار کرے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ صاحب۔ اور خیبر کے موقع پہ عجیب واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کافی دن گزر گئے فرحان بھائی اور فتح نہیں ہو رہی، تو کیا فرمایا لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں جھنڈا ایسی شخصیت کو دوں گا کہ جس کی برکت سے یقیناً خیبر فتح ہو جائے گا۔ اور وہ ایسی ہستی ہیں کہ یحب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ جس کی نظیر کوئی نہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ ایسی ہستی ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جب بلایا گیا صبح، ہر عاشق رسول صحابی رسول کی دلی تمنا تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، میرے شہزادے کدھر ہیں؟ اور یہ وہ شہزادے ہیں، مجھے بات یاد آ گئی ضمن میں کہ جب مواخات مدینہ منورہ ہوئی، بھائی چارہ قائم کیا گیا، تو مولا کائنات اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آخیت بین اصحابک ولم تو آخی بینی و بین احد، آپ نے تمام صحابہ کی جوڑیاں بنائی، میری جوڑی کسی کے ساتھ نہیں بنائی، تو آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، آپ تو میرے دنیا آخرت میں جوڑی دار ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان۔ تو اس موقع پہ جب صبح ہوئی تو ہر ایک کی دلی تمنا تھی کہ میرا نام لیا جائے کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو، اور اس سے بھی بڑی بات، خیبر کا فتح ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی سند کہ اللہ اور اس کے محبوب ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ نے نام لیا این علی بن ابی طالب، تو تشریف لائے تو آنکھیں دکھ رہی تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب قریب بلایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے قریب میں جو دیوار ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، آنکھیں اتنی دکھ رہی تھی، تو آقا علیہ السلام کا لعاب دہن کا صدقہ جو ہی آنکھوں پہ لگایا تو فرماتے ہیں مجھے شام کی پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو وہ مبارک گھرانہ ہے، میں یہی درخواست کروں گا کہ اس گھرانے سے دلی طور پر محبت، پیار، اور جب ہم ان کی ضربت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے، جہاں لوگوں کے اخلاق، انہیں اخلاق، ہم باتوں کتابوں میں تو ابو علی سینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ اخلاق نہ دارد، ان کو اخلاق کا کیا پتہ ہو، تو پوری کتاب لکھ دی، بہت بڑی ہستی تھی، تو آگے جو تھے وہ اہل نظر تھے، وہ ان سے بھی اوپر تھے، تو انہوں نے کتاب پوری لکھ کر جب بھیجی تو فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اخلاق نہ دانت، اخلاق جانتے نہیں ہیں، میں نے کہا تھا اخلاق نہ دارت، وہ اخلاق کی کمی ہے، تو یہاں پر وہ اخلاق انتہاؤں پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ نے جو کہا کہ رشتہ کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ ہو، وہاں مجھے ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئی کہ علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے۔ بے شک انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ مولانا نور رحمانی صاحب، آپ بھی اسی حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں سیرت مولا علی علیہ السلام پر گفتگو فرمائیں۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ
اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں نازل ہوں ان پر جو فاتح خیبر ہیں، جو جنگ بدر کے اصل ہیرو ہیں، جو عین کے اندر مقام رکھتے ہیں، جو خندق میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جو احد میں مشکل وقت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، جو جس سے راضی ہو جائیں تو اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ جس سے ناراض ہو جائیں تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے، جو پیدا ہوتے بھی اللہ کے گھر میں ہیں اور واپس جاتے بھی اللہ کے گھر سے ہیں، جو ناراض ہو جائیں تو رسول منانے آئیں اور بو تراب کہیں، جن کے بچے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کی زوجائے محترمہ خواتین کی جنت میں سردار ہیں، اور جو خود ولیوں کے سردار ہیں۔ میرے بھائی جس طرح بات کر رہے تھے اخلاق کے حوالے سے، قرآن نے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ولایت کی شرط ہے اخلاق حمیدہ، اور اخلاق کے کافی سارے وصف ہوتے ہیں، اور اخلاق کیسے پیدا ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو طالب کثیر العیال ہے، مکے میں قحط پڑ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سیدنا جناب ابو طالب نے کی۔ جناب ابو طالب جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو حضرت عباس اور نبی اسلام کنورزیشن کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، آقا نے فرمایا کہ کچھ کو لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس سے پوچھا آپ کس کو لیں گے؟ پھر آقا فرماتے ہیں آپ بتائیے کس کو لیں گے؟ بے سختہ سیدنا عباس اس وقت کہا میں کیا، پورا زمانہ کہتا ہے آپ علی سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ گھر جاتے ہیں، جب پکارتے ہیں یا علی، تو روایت میں آتا آقا اسلام گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، کیونکہ مولا کہاں سے چھوٹے سے ایسے بیٹھ کے اس طرح ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں علی، اور نبی سیدنا علی بھاگتے ہوئے آتے ہیں، نبی اسلام کے سینے سے لگ جاتے ہیں، اور ایسے سینے سے لگتے ہیں کہ قیامت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، بروز محشر سرکار کے ساتھ ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اے علی، میں نے جنت میں تیرا گھر اپنے گھر کے سامنے رکھا ہے کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کو میں دیکھتا رہوں گا۔ تو یہ وہ مقدس ہستی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ساری زندگی احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں، اور احتیاط میں اخلاق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بچہ جس سے سیکھتا ہے یا تو باپ ہوتا ہے یا وہ قریبی آدمی ہوتا ہے۔ سیدنا علی حیدر کرار وہ عظیم ہستی ہیں کہ اس کائنات میں ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، بے شک، مگر کائنات میں علی ایسا بچہ ہے کہ جو آنکھ ہی نہیں کھولتا جب تک رسول کی زیارت، آنکھ ہی نہیں کھولتے۔ واہ، اطلاع ملتی ہے جناب ابو طالب کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، آتے ہیں کہ چچا بچہ کہاں ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو بہت اچھا ہے مگر وہ شاید اندھا ہے، آنکھ نہیں کھولتا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا علی حیدر کرار کو پیش کیا جاتا ہے، علی کی آپ کی عظمت پہ لاکھوں سلام، علی آپ کی رفعت کی اور پہچان مصطفیٰ، معرفت مصطفیٰ پہ سلام۔ وہ بچہ جو دائی کے ہاتھ میں آنکھ نہیں کھولتا، وہ بچہ جو اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کی ہاتھ میں آنکھ نہیں کھولتا، وہ بچہ جناب ابو طالب کی ہاتھ میں آنکھ نہیں کھولتا، لمس مصطفیٰ کو ایسا پہچانتا ہے علی، جیسے ہی رسول کے ہاتھ میں آتا ہے آنکھ کھول دیتا ہے، دنیا کو پیغام دیتا ہے میں پیدا اللہ کے گھر میں ہوتا ہوں، وہ دیکھتا مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ۔ اور پھر وہ اخلاق کی سیڑھیاں آتی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ یہ کس، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت۔ اب سچائی ہے، امانت ہے، یہ دیکھیں اخلاق کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سچائی ہے، اس میں امانت ہے، اس میں دیانتداری ہے، اس میں محبت ہے، اس میں خلوص ہے، اس میں شجاعت ہے۔ بالکل۔ اب شجاعت کی دو چیزیں ہوتی ہیں، شجاعت کے ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں۔ ادھر چلے جائیں تو ظلم ہو جاتا ہے، ادھر چلے جائیں تو کمزوری ہو جاتی ہے، جو بیچ کا مقام اسے شجاعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز جو سیدنا علی حیدر کرار سیکھ رہے ہیں وہ ذات مصطفیٰ سیکھ رہے ہیں، یہ میرے سیدنا علی حیدر کرار کا اور مقام۔ جنگوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، جہاں بھی جنگیں ہوئیں، آپ تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، سبق سنانے کی حیثیت سے ایک پیغام اپنے چھوٹے جو عمر سے چھوٹے ان کو دیتا چلوں کہ جنگ، اسلام سلامتی کا دین ہے، علماء کرام تائید فرمائیں گے اسلام ہے سلامتی کا دین۔ جب بھی جنگیں ہوئیں اور مولا علی علیہ السلام کے سامنے کوئی شخص آیا تو پہلے تو مولا نے کوشش کی کہ ان سے جنگ نہ ہو، لیکن وہ کہتے تھے، اور پہلے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ کہتے تھے اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں جنگ پہ کیوں آتا؟ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو تم لوٹ جاؤ، ہم پیچھے سے وار کرنے والے نہیں ہیں۔ واہ اللہ،
اس کے بعد اگر بات آتی تو اس کے بعد پھر جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا تھا. یعنی یہ حکمت اور یہ فصاحت و بلاغت، اور یقیناً جو آغوش رسالت میں پلا ہو تو وہ اس جیسی ہستی کی کردار کے کیا کہنے، ان کی شجاعت کے کیا کہنے. سلام، کروڑوں لاکھوں درود سلام ہو محمد والے محمد پر، اور سلام ہو ہمارا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک ایک مختصر سا لیتے ہیں. دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کی باتوں سے روک کر ہم بریک لیں، لیکن چینل کی مجبوری ہوتی ہے کہ وقفہ بھی لینا ہوتا ہے. بریک سے ہم آتے ہیں اور آتے ہی اسی گفتگو سے عمران بشیر صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب سے گفتگو کا آغاز ہوگا. دیکھتے رہیے باران رحمت. محمد علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. شاہد ہے ادائے میسم بھی، ہم ہیں ولی کے دیوانے. ہاں شاہد ہے ادائے میسم بھی، ہم ہیں ولی کے دیوانے. جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دی کو پڑی، ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں. ہانی ہلوری صاحب کا یہ کلام ہے. اور جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہے تھے عمران بشیر صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب کہ ان کا اخلاق اور کردار کس انداز کا تھا. ایک طرف دیکھیں کہ جناب ہور کے لشکر کو پانی پلانا، اور ایک طرف مولا علی علیہ السلام کا اپنے قاتل کو پانی کا پوچھنا کہ جب اس کو لے کر آئے تھے عبد الرحمن ابن ملجم کو تو مولا علی علیہ السلام نے کہا یہ کانپ رہا ہے، اس کو پانی پلاؤ یا اس کو شربت پیش کرو. تو اس کے ترازو میں ہانی ہلوری صاحب لکھتے ہیں. کلام بڑا طویل ہے، میں چاہتا ہوں لیکن آج گفتگو بھی رہے. آخری ایک شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کی جگہ. محمد علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے. ہاں قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے. یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں. محمد علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. عمران بشیر صاحب، آج کیونکہ یوم ضربت مولا علی علیہ السلام ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے ضرب لگی عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا، تو اس حوالے سے تھوڑی سی اس پہ گفتگو فرمائیے آپ بھی، اور پھر اس کے بعد مفتی نور رحمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی، جیسے مولا علی کا نام مبارک ہے، خالی نام مبارک نہیں، اللہ کی قسم اخلاق بھی وہ مبارک ہیں. جہاں لوگوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں مولا کائنات کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ پرورش کہاں پائی؟ آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں. سبحان اللہ. جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا مس والی بات کہ آنکھیں نہیں کھول رہے، تو وہ اس بات کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ مس مجھے کون کر رہا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہوگا. جب اس نے سر پہ وار کیا، ضرب لگائی اور دوڑا، یہ پکڑا گیا.
اسی اسنا میں مولا کائنات کو مشروب پیش کیا گیا، پورا جسم خون سے لت پت ہے، اس حالت میں بھی فرما رہے ہیں پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا، سبحان اللہ۔ پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا ہے۔ اور اگلی بات جو فرمائی، جیسے کہتے ہیں کلیجے کو باہر نکال دیا، اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا اطیبوا طعامہ وعلینوا فراشا، اس کو کھانا دینا تو گرم تازہ کھانا، بستر دینا تو نرم، جیسے ہم وی آئی پی مہمان کا اکرام کرتے ہیں وہ والا اکرام اس کا لگایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے بچوں تمہارے نانا سے یہ بات سنی ہے کہ گناہ گاروں سے، مجرموں سے پیار کرنا ہے تاکہ یہ جرم سے باز آئیں، حالانکہ یہ وہ مجرم ہے جس نے باز نہیں آنا، بدبختی طے ہو چکی ہے، لیکن مجھے آپ کو بتایا کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے، اگر تم اس گرانے سے تھوڑا سا بھی پیار کرنے والے ہو تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو درگزر کرنا، اپنے ہمسایوں کو درگزر کرنا، اپنے رشتہ داروں کو درگزر کرنا۔ آج ہم فرحان بھائی مسلکوں میں بٹ گئے۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، آپ کے ذریعے پوری امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، جو اس گرانے کا صحیح معنی میں عاشق اور غلام اللہ کی قسم، وہ کبھی فرقے کی بات نہیں کرے گا۔ بے شک، جو فرقے کی بات کر رہا ہے اس کا اس گرانے سے کوئی تعلق نہیں، بالکل۔ کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے بدبختوں کو بھی سینے سے لگایا، اور آج ہم چھوٹی چھوٹی بات میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی شان میں، پھر خاص طور پہ صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عفیفہ کائنات امی عائشہ، ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ہم نے اگر جڑنا ہے، ہم جیسے چار یہاں جڑ کے ایک دوسرے کو پیار دے کے، محبت دے کے لے کے چلتے ہیں نظام کو، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، فرحان بھائی آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، جن صحابہ کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، رب کعبہ کی قسم وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، صدیق اکبر اور عمر فاروق وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپس میں مشورہ کیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، عمر فاروق کہتے ہیں میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ پہلے آپ کر لیں، کہ میری تمنا یہ ہے کہ حیدر کرار کی شادی بی بی فاطمہ سے ہونی چاہیے۔ تو صدیق اکبر مسکراتے فرمانے کہ میں بھی تو آپ سے یہی مشورہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، تو اللہ کے محبوب کے پاس جا کے مولا کائنات بیٹھے تو حیا اور جھجک اتنی تھے کہ بات نہ کر سکے، نظریں نیچے۔ تو آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو، نظر نیچے، 2 دفعہ پوچھا، تیسری مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا مجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو مسکراتے فرمایا جس پہ ابو بکر